بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل 26 نمبر قسط میں ہم بیان کر رہے تھے ریبا، اس ریبا کا ذکر کر رہے تھے جس کے کلیسیا میں یہ پہنچ چکے تھے۔ جب طریق بن مالک حشیم اور پریم کو وہاں کھڑے کھڑے کچھ دیر ہو گئی اور علیسا لوٹ کر نہ آئی، تو اس موقع پر حشیم نے طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، ہم نے اس ریبا پر بھروسہ تو کر لیا ہے، پھر یہ مجھے کچھ مشکوک اور خطرناک لگتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک بار آپ کے کمرے میں بھی آ چکی ہے، اس وقت بھی اس کے بارے میں میرے دل میں شکوک اور شبہات اٹھتے تھے، اور پر میں مسلط کے دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنے شکوک کا اظہار نہ کر سکا تھا۔ اے ابن مالک، یہ ریبا مجھے کچھ جاسوس سے لگتی ہے، اور مجھے خدشہ ہے یہ ہمارے خلاف کسی اور کے لیے جاسوسی کا کام بھی انجام دے رہی ہے۔ اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمیں اس ریبا پر کچھ زیادہ بھروسہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی طرف سے ہمیں چوکس اور محتاط ہی رہنا چاہیے۔ حشیم کی اس گفتگو کے جواب میں طریق بن مالک نے کچھ کہنا چاہا تھا، پر اسی لمحہ حسین علیسا اس کمرے سے نمودار ہوئی جس میں وہ داخل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ڈھلتی عمر کا ایک شخص بھی تھا جو اپنے لباس اور حلیے سے پادری لگتا تھا۔ اس پادری کے ساتھ حسین علیسا مسکراتی ہوئی طریق بن مالک کے قریب آئی، پھر بڑی خوشی سے طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، یہ میرے ساتھ اس کلیسا کے اسقف الیان ہیں۔ میں نے تمہارے متعلق انہیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ تمہارے حالات سن کر یہ اس قدر متاثر ہوئے کہ تمہارے استقبال اور تمہاری پیزاری کے لیے اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آئے، ورنہ آپ جاننے کہ اسقف الیان اپنے کمرے سے باہر نکل کر یوں کسی کا استقبال نہیں کرتے۔ جب ریبا خاموش ہوئی تب اسقف الیان حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے آگے بڑھ کر طریق بن مالک اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر اس نے طریق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، علیسا نام کے ریبا مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے بتا چکی ہے کہ کس طرح مارتن نام کے نوجوان نے افریقہ کی سرزمین سے لوسیا نام کی ایک ریبا کو اغوا کیا تھا، اور اسی ریبا کی بازیابی کے لیے تم اس اسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اے ابن مالک، اس سے قبل میں تمہیں موت کے میدان میں تیغ زنی کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ تم انتہائی قابل تعریف ہو کہ تم نے ایک ہی وقت میں روجر اور رومیر جیسے تیغ زنوں کو اپنے سامنے سر نمو ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اے ابن مالک، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے ان تینوں ساتھیوں کے علاوہ مارتن اور لوسیا کو لے کر میرے کمرے میں آؤ؟ وہاں بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور پسند کرتا ہوں آپ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہوئے۔ اس گفتگو کے دوران لوسیا بگی سے باہر آ گئی تھی۔ پھر ابن مالک نے لوسیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسقف الیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہی وہ لوسیا نام کی ریبا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے میں افریقہ سے اسپانیہ کی طرف آیا ہوں۔ اسقف الیان نے آگے بڑھ کر شفقت سے لوسیا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ طریق بن مالک نے حشیم اور پریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں اس مارتن کو بگی سے نکال کر میرے ساتھ لاؤ۔ پھر وہ سب اسقف الیان کے ساتھ ہو لیے تھے اور اس کے کمرے میں جا بیٹھے تھے۔ اسقف الیان نے طریق بن مالک کو اپنے سامنے بٹھایا تھا، جبکہ بائیں طرف حشیم اور پریم اور ماتن بیٹھ گئے تھے، اور دائیں طرف علیسا اور لوسیا بیٹھ گئے تھے۔ پھر الیان نے طریق بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ابن مالک، قبل اس کے کہ میں اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز کروں، پہلے تم مجھ سے یہ کہو کہ تم یہاں کس سلسلے میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر طریق بن مالک بولا اور کہا، اے بزرگ الیان، آپ جانتے کہ میں کس سلسلے میں سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ اب جب کہ میں نے لوسیا کو حاصل کر لیا ہے اور مارتن بھی میرے قبضے میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مارتن کو قتل کر سکتا تھا، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اسے سنبھلنے کی مہلت دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے پاس آنے کا مقصد اور مدعا یہ ہے کہ شاید میں چند روز تک افریقہ کی طرف روانہ ہو سکوں، کیونکہ اس سلسلے میں مجھے موت کے میدان کے ناظم رازرک سے بھی بات کرنی ہے، کیونکہ اس نے میری بہترین پیزاری کی ہے، اور اسپانیہ کی سرزمین سے رخصت ہونے سے قبل میں اس سے مل کر اس سے اجازت لینا چاہتا ہوں، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہاں اس سرزمین میں ہمارے ساتھ کس طرح قدر اور توان کیا۔
آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسپانیہ کی سرزمین سے کوچ نہ کرتا ہوں، اس وقت تک لوسیا نام کی یہ رہبہ آپ کے اس کلیسیا کے اندر ہی قیام کرے گی، کیونکہ ہم تینوں ساتھیوں نے ان کمروں کے اندر قیام کر رکھا ہے جو موت کے میدان کی طرف میں بڑے ہوئے ہیں، اور وہاں ہم لوسیا کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ لہذا میری آپ سے پہلی گزارش تو یہی ہے کہ جب تک ہم اسپانیہ سے کوچ نہ کرتے، اس وقت تک لوسیا نام کی اس رہبہ کو کلیسیا میں رہنے کی آپ اجازت دے دیں۔ اس طریق بن مالک کی اس گفتگو کے جواب میں الیان نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اس سلسلے میں کسی پریشانی اور فکر مندی کا اظہار نہ کرو، جب تک تم اسپانیہ کی سرزمین سے افریقہ کی طرف روانہ نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ لوسیا میری بیٹی کی حیثیت سے اس کلیسیا کے اندر قیام کرے گی، اور اس کا رتبہ اور اس کی عزت، اس کا مرتبہ اس کلیسیا کے اندر دوسری رہباؤں جیسا ہی ہوگا۔ اب تم بولو، مزید تم کیا کرنا چاہتے؟ اس پر طریق بن مالک پھر یہ کہہ رہا تھا، اے بزرگ الیان، مجھے اس مارتن سے بھی خطرہ ہے، اور خدشہ ہے کہ کہیں اپنے ساتھیوں اور جاننے والوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف یا اس لوسیا کے خلاف پھر حرکت میں نہ آئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرے اور ہم اپنے دفاع میں اٹھ کھڑے ہوں اور یہ ہمارے ہاتھوں مارا جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے حالات میں آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے مارا جاتا ہے تو یہ معاملہ کسی بھی مذہبی عدالت میں ہی پیش کیا جائے گا، اور یہاں کی ساری مذہبی عدالتیں آپ کے تحت میں کام کرتی ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ پہلے سے آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر ایسا کوئی حادثہ یا المیہ پیش آتا ہے تو آپ کو حقیقت حال سے آگاہی ہونی چاہیے۔ طریق بن مالک کی اس گفتگو پر اس اسقف الیان نے تھوڑی دیر سر جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے قریب رکھی لکڑی کی ایک چھوٹی سی ایک ہتھوڑی اٹھائی اور اپنے دائیں پہلو میں لٹکتے ہوئے ایک تشت پر اس لکڑی کی ہتھوڑی کو اس نے دے مارا تھا۔ کمرے کے اندر ایک گہری گونج بلند ہوئی، اس کے ساتھ ہی ایک نوعمر پادری اس کمرے میں داخل ہوا۔ اسقف الیان نے اپنے اس پادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس وقت جس قدر کارکن کلیسیا کے اندر موجود ہیں، انہیں میرے کمرے کے سامنے جمع کرو۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر آیا اور اپنے سر کو جھکاتے ہوئے الیان سے کہا، اے مقدس باپ، سارے کارکن آپ کا حکم سننے کے لیے آپ کے کمرے کے باہر جمع ہیں۔ الیان نے سر کے اشارہ سے اس کو جانے کو کہا، پھر اس نے طریق بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، اس مارتن کی رسیاں کھول دو، پھر تم دیکھو تمہاری گفتگو کے جواب میں کس عمل کا اظہار کرتا ہوں۔ طریق بن مالک نے فوراً اٹھ کر مارتن کی رسیاں کھول دی۔ پھر الیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ میرے ساتھ آؤ، مارتن تم بھی میرے کمرے سے باہر آ جاؤ۔ جب سارے لوگ الیان کے کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کمرے سے باہر سارے کلیسا کے پادری اور رہبائیں بڑی تنظیم کے ساتھ صف باندھے کھڑی تھی۔ الیان نے بلند آواز میں ان پادریوں اور رہباؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزوں، پادریوں اور رہباؤں، میری بات غور سے سنو۔ میرے دائیں پہلو میں جو جوان کھڑا ہے اس کا نام طریق بن مالک ہے، اور میرے بائیں طرف جو جوان کھڑا ہے اس کا نام مارتن ہے۔ یہ افریقہ کی سرزمین سے یہ میرے پیچھے کھڑی لڑکی کو اغوا کر کے لے آیا تھا۔ اس لڑکی کا نام لوسیا ہے، یہ وہاں رہبا ہے۔ یہ نوجوان جس کا نام میں نے طریق بن مالک بتایا، یہ لوسیا کی تلاش میں اور اسے حاصل کرنے کے لیے اسپانیہ کی سرزمین سے داخل ہوا تھا۔ یہ لوسیا کی تلاش میں اور اسے حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا۔ یہ وہی نوجوان ہے جس نے تم کو کل موت کے میدان میں مقابلہ کرتے ہوئے اور فتح مندی حاصل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہو۔ اس جوان نے اس مارتن سے لوسیا کو تو حاصل کر لیا ہے۔ یہ اس کی بڑی جوان مردی ہے، انسانیت ہے، اور یہ اپنے لیے اور لوسیا کے لیے اس مارتن کے نام کی جوان جو ان سے خطرہ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر کسی موقع پر یہ مارتن اس لوسیا یا اس طریق بن مالک کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس مارتن کی گردن کاٹ دیں۔ اس کے لیے جو بھی حالات پیش آئیں گے ان کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ اب تم سب جاؤ اور اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سارے پادری اور رہبائیں اپنے سر کو ننگو کرتے ہوئے چلے گئے۔ اسقف الیان ان سب کو اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ سب پہلے کی طرح اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے الیان نے مارتن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے مارتن، اب تم یہاں سے اپنے گھر جا سکتے ہو، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، اگر تم نے کسی وقت بھی لوسیا یا طریق بن مالک کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔
मार्तन अपने सर को झुकाए शर्मसार होकर चला गया। इसके जाने के बाद अलियान ने अपनी तरफ फिर तरीब बिन मालिक की तरफ देखते हुए पूछा, ऐ इब्ने मालिक, तुम इसके अलावा और भी क्या मेरी तरफ से कोई यकीन दहानी चाहते हो? तो दोस्तों यहीं पे रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में इससे आगे हम बयान करेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।